من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الطور کی آیت نمبر 28 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 29 سے درس ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے والی آیات میں ہم جنتیوں اور جہنمیوں کے احوال پڑھ کر آئے کہ جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، کس طریقے سے ان کو ڈالا جائے گا، دھکے دے دے کر، اور کہا جائے گا هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، اب اس کے مزے چکھو، اسلوہا، اس میں داخل ہو جاؤ، فاصبروا او لا تصبروا، چاہے تم صبر کرو یا صبر نہ کرو، سواء علیکم، تمہارے لیے برابر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مطیع اور فرما بردار، متقی اور پرہیزگار لوگوں کا تذکرہ کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ باغات میں اور نعمتوں میں داخل کرے گا، وہ باغات میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے، پھر کس طریقے سے وہ جنت کے اندر اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، اس کی تفصیل کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ یہاں تک کہ یہ بھی بتایا گیا کہ ان کی بیویاں، ان کے بچے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ اگر ان کی اولاد ایمان پر ہے اور اپنے عمل کی وجہ سے جنت کے کسی نچلے درجے میں ہوگی تو ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر والے درجے میں ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ایک ساتھ وہ وہاں پر رہیں گے۔ اور پھر جنتیوں کی جو محفلیں لگے گی، آپس میں جو وہ گفتگو کریں گے، اس کا تذکرہ کیا کہ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، کہ ان میں سے بعض کی طرف متوجہ ہوں گے اور ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ یار آپ جنت میں کیسے پہنچ گئے، آپ کس طریقے سے پہنچ گئے، وہ ہمارا دوست تھا وہ تو جہنم میں چلا گیا لیکن آپ جنت میں آگے، آپ کیسے آگے؟ تو وہ پھر جواب دیں گے ایک دوسرے کو، قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقین، وہ کہیں گے بے شک ہم اس سے پہلے دنیا کے اندر اپنے اہل و عیال میں مشفقین، ڈرتے تھے، ہم ڈر کے زندگی بسر کر رہے تھے، ہمیں یقین تھا کہ ہمیں ایک دن اپنے رب کی عدالت میں حاضر ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے، اس لیے ہم اس کی تیاری میں لگے رہے۔ فمن اللہ علینا، تو اللہ نے آج ہم پر احسان کیا، ووقانا عذاب السموم، اور گرم ہوا کے عذاب سے ہم کو بچا لیا، لو کے عذاب سے اس نے ہم کو بچا لیا۔ انا کنا من قبل ندعو، بے شک ہم اس سے پہلے اللہ ہی کو پکارتے تھے، اسی کو اپنا کارساز، اسی کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے تھے اور اس کو ہم پکارتے تھے۔ انہ هو البر الرحیم، بے شک وہ ہے ہی بہت اچھا سلوک کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اس نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا اور ہم پر رحم کیا کہ ہمیں جنت دے دی، اس نے جنت میں داخل کیا۔ یہ جنتیوں اور جہنمیوں کے اللہ تعالیٰ نے احوال بیان کیے، جن کو پڑھنے اور سننے کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہر انسان اپنی آخرت کے متعلق فکر مند ہو جاتا، اور خصوصاً جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، جن کو یہ قرآن سنایا جا رہا تھا تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ غور و فکر کرتے اور پھر اپنی جنت کی فکر کرتے، آخرت کی فکر کرتے، لیکن وہ اس کے برعکس کرنے لگے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے لگے، آپ کا مذاق اڑانے لگے، آپ کے طرح طرح کے نام نکالنے لگے، طرح طرح سے آپ کو اذیتیں پہنچانے لگے، حالانکہ یہی وہ لوگ تھے کہ ابھی جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت اور توحید کا اعلان نہیں کیا تھا، اس سے پہلے آپ کو الصادق الامین کہتے تھے، سچا بھی کہتے تھے، امانت دار کہتے تھے۔ کوئی زیادہ لمبا عرصہ نہیں، نبوت کے اعلان سے 5 سال پہلے جب ان کا جھگڑا ہو جاتا ہے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت میں حجر اسود کے رکھنے کے متعلق، اور قریب تھا کہ وہاں خون کی ندیاں بہہ جاتی،
حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اچھا نقشہ کھینچا اور انہوں نے یہ بتایا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ایک کالے پتھر کی وجہ سے ابھی جو ہے وہ سرخ خون کی نہریں بہہ پڑیں گی، ندیاں بہہ پڑیں گی، اس طرح کے حالات بن گئے تھے۔ لیکن اس وقت میں وہ اپنا حکم اور فیصل اگر کسی کو بناتے ہیں تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو فیصل بناتے ہیں، اور آپ جو فیصلہ کرتے ہیں اس فیصلے پر سب مطمئن ہو جاتے ہیں اور خوشی خوشی اس کو قبول کرتے ہیں، اور پھر اسی فیصلے کے مطابق حجر اسود کو ایک چادر پہ رکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد چادر کو ہر قبیلے کا سردار سہارا دیتا ہے، اور اس کے بعد اٹھا کر اسے لایا جاتا ہے بیت اللہ کی دیوار تک، اور جب وہاں تک لایا گیا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھایا اور دیوار کے اندر رکھ دیا، لگا دیا، تو ایک بہت بڑی جنگ اور بہت بڑی خون ریزی رک جاتی ہے۔ لیکن آج جب آپ کی عمر مبارک 40 برس کی ہو گئی، آپ کو اس اللہ کی طرف سے پیغام آ جاتا ہے، آپ کے پاس اقرا کا پیغام آ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے آپ کے پاس یہ پیغام آتا ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اس کے لیے آپ صفا پہاڑی پہ چڑھتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں۔ آواز لگانے کے بعد یا صباحا، آپ نے یہ آواز لگائی، قریش کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، اور آپ سب سے پہلے ان سے اپنے کریکٹر کے بارے میں پوچھتے ہیں، اپنے متعلق پوچھتے ہیں کہ بتاؤ لوگو، میں نے تمہارے درمیان اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزارا ہے، کیف وجدتمونی، تم نے مجھے کیسے پایا ہے؟ تو یہ بیک زباں جواب دیتے ہیں جربناک مرارا فما وجدنا منک الا صدقا، کہ ہم نے بارہا آپ کو آزمایا لیکن سچائی کے علاوہ ہم نے آپ سے کچھ بھی نہیں دیکھا، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میری سچائی کو مانتے ہو تو دیکھو اس وقت میں یہاں اونچائی پر ہوں، اور میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے جو حصہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے، میں یہ کہوں اس کے پیچھے ایک بڑا لشکر جرار ہے جو ابھی تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم اس کو مان لو گے؟ تو یہ سب کہنے لگے کیوں نہیں، آپ نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ جب آپ نے دیکھا کہ میری صداقت کا اقرار کر رہے ہیں، اب آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ بات کہنی تھی، بس ایسے سناٹا چھا گیا جیسے کوئی سانپ سونگ گیا ہو، کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں، آگے سے خاموشی طاری ہو گئی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اب حبل سے کچھ نہیں ہوگا، لات اور منات اور عزا ان سے کچھ نہیں ہوتا، یہ کچھ نہیں کرتے ہیں، جو کچھ کرتا ہے وہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ مشکل کشا، حاجت روا، پریشانیوں کو دور کرنے والا، سجدوں کا حقدار، نظر و نیاز کا حقدار، دعا اور پکار کا حقدار صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ جب کوئی نہیں بولا تو آپ کو وہ چچا جس نے آپ کی پیدائش کے وقت میں مٹھائی تقسیم کی تھی، خوشی کا اظہار کیا تھا، اپنی باندی کو آزاد کیا تھا، وہ سب سے پہلے کھڑا ہوتا ہے۔ ابو لہب، اس کی بدبختی کہ وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد کیا آپ نے اسی لیے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ آپ تباہ ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طریقے سے وہ بددعا دینے لگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر اس کے بعد قریش آپ کے مخالف ہو گئے، لیکن آپ اپنا کام کرتے رہے۔ جو ذمہ داری اللہ نے آپ کو سونپی تھی اس ذمہ داری میں دن رات آپ لگے ہوئے ہیں۔ مشرکین نے ایک کمیٹی بنا لی 25 آدمیوں پر مشتمل، اور بس ان کا کام کیا تھا، بیٹھتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع بحث بناتے ہیں اور آپ کے متعلق گفتگو کرتے ہیں کہ ان سے کیسے لوگوں کو بچایا جائے، کس طریقے سے لوگوں کو روکا جائے، کس طریقے سے لوگوں کو مسلمان ہونے سے روکا جائے۔ پھر طرح طرح کی تدبیریں کرتے ہیں، اس میں کبھی آپ کے نام نکالے جاتے ہیں، کبھی اور طریقے سے آپ کو پریشان کیا جاتا ہے، یعنی جسمانی اذیتیں بھی آپ کو پہنچائی جاتی ہیں اور ذہنی طور پر بھی آپ کو پریشان کیا جاتا ہے۔ جسمانی طور پر
काबतुल्लाह के करीब आपको नहीं आने दिया जाता है। आप आते हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, सजदे के लिए सजदे में आप तशरीफ ले गए, आपके जिस्म अतहर पर ऊंट की ओजड़ी ला के रखी जाती है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, वो मंजर मैं नहीं भूल सकता हूँ, मेरी आंखों के सामने है कि मैं देख रहा था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, मुशरिकीन के कुछ सरदार बैठे हुए थे और वो आपस में मशवरा करने लगे, कहने लगे कि आज फलाने कबीले में एक ऊंट ज़िबा हुआ है, उसकी ओजड़ी कौन उठाकर लाएगा और लाकर इनकी पीठ के ऊपर रखेगा। तो सबसे बदबख्त इंसान उक़बा इब्न अबी मुईत वो खड़ा हुआ, उसने कहा मैं ये काम करूंगा। उसके बाद वो गया, ओजड़ी उठाकर लाई और लाकर जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते हैं, वो लाकर पीठ मुबारक पर वो ओजड़ी रख देता है। अब आप सजदे ही में हैं, सजदे से आप सर नहीं उठा पा रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं कमज़ोर था, मैं देख रहा था ये सारा मंजर, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था आगे आने की। फिर किसी ने जाकर हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बताया कि तेरे अब्बा के साथ ऐसा हो रहा है। वो आई और आकर कुरैश को सख्त सुस्त कहा और उसके बाद उस ओजड़ी को आपकी कमर मुबारक से नीचे उतारा तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक ऊपर उठाया और आप कह रहे थे अल्लाहुम्मा अलैका बिकुरैश, और फिर आपने चंद लोगों के नाम लेकर कहा अल्लाह तू खुद इनसे निमट ले, अल्लाह तू खुद इनसे निमटते। तो जिस्मानी तौर पर भी आपको अजियत पहुंचाते हैं और जहनी तौर पर भी आपको परेशान करते हैं। एक मरतबा बैठे, कहने लगे कि हम इनको क्या कहें, लोगों को क्या बताएं कि ये कौन है। किसी ने कहा लोगों को कहेंगे ये साहिर है। फिर आपस में एक कहने लगा, उसने कहा यार ये जादूगरी नहीं है, जादूगर नहीं, हमने जादूगरों को देखा, ये नहीं है। दूसरे ने कहा फिर ये शायर है, कहा नहीं हमने शायरों को भी देखा है, ये शायर भी नहीं है। फिर किसी ने कहा कि नहीं ये काहिन है, कहा ना हमने काहिनों को भी देखा है, ये काहिन नहीं है। किसी ने कहा हम कहेंगे ये झूठा है, कहने लगे यार इसने कभी झूठ बोला ही नहीं है, कैसे हम इसको झूठा कहें, किस तरीके से कहें। कोई फिर आखिर में ये फैसला किया कि ये साहिर है, बस ये साहिर है। कुरान ने बड़ा अच्छा नक्शा खींचा है उसका, सूरह मुद्दस्सिर में जब हम पहुंचेंगे वहां हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये मशवरा कर रहे थे और किस तरह एक आदमी जो है अपना मुंह चढ़ा रहा था, ऐसे अपनी गर्दन को झटका दे रहा था और फिर उसने ये कहा कि बस हम ये कहेंगे ये जादूगर है और जो ये पेश करते हैं ये जादूगरी है। इस तरीके से ये बातें जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचती थी, आपको इससे तकलीफ पहुंचती थी। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं क़द नअलमु इन्नहु लयहज़ुनुका अल्लज़ी यक़ूलून, क्या हम जानते हैं कि आपको गम ज़दा करती हैं वो बातें जो ये लोग कह रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे हबीब ये आपको नहीं झुटलाते हैं। फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनका वलाकिन्नज़्ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून। प्यारे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको नहीं झुटलाते हैं, ये अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं। अगर आपको झुटलाते तो फिर तो आपकी नबूवत के ऐलान से पहले ही झुटलाते, अब नहीं झुटलाते। लेकिन इस वक्त जो आपको झुटला रहे हैं ये अल्लाह की किताब आप पर जो उतरी है उसकी वजह से आपको झुटलाते हैं। इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो आयात आ रही हैं आयत नंबर 29, इससे भी अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि आप अपने काम में लगे रहें, आप इनकी बातों की तरफ तवज्जो न दें, आप परेशान न हों। अल्लाह आपके साथ है, अल्लाह आपका मुईन और मददगार है। फज़क्किर, आप नसीहत करते रहिए, आप इनको समझाते रहिए। आपको अपने मिशन से पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको काहिन कहते हैं, ये आपको मजनून और पागल कहते हैं। फमा अंता, नहीं है आप बिनिअमति रब्बिका, अपने रब की नेमत से, अपने रब के इनाम से, बिकाहिनिन, काहिन नहीं है आप, वला मजनूनिन, और ना आप पागल हैं। आप काहिन भी नहीं हैं, आप पागल भी नहीं हैं। फिर आप कौन है? दूसरी जगह सूरह कलम में अल्लाह ने फरमाया नून वल कलमी वमा यस्तरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ये बताया कि आप तो अखलाक के आला दर्जे पर फाइज हैं, आप पागल भी नहीं हैं, आप काहिन भी नहीं हैं। फिर क्या अम यक़ूलून शाइरुन, या क्या ये आपको शायर कहते हैं? नतरब्बसु बिही रैबल मनून, और कहते हैं ये ऐसा शायर है। नतरब्बसु, हम इंतजार कर रहे हैं, बिही, इनके मुतालिक, रैबल मनून, मौत के हादिसे का।
مشرکین جب بیٹھنے کے بعد آپس میں گفتگو کرتے تو یہ کہتے تھے کہ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاعر ہے، حالانکہ جانتے تھے کہ یہ شاعر نہیں ہے، لیکن ویسے ہی لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے جو ان کے سردار تھے وہ کہتے تھے یہ شاعر ہے، اور پھر یہ کہتے تھے جیسے عام شعراء ہوتے ہیں، شاعر آتے ہیں اور جاتے ہیں، پھر ان کا کوئی نام نہیں لیتا ہے، ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ بھی ایک شاعر ہیں، نتربص بہ، ہم ان کے متعلق انتظار کر رہے ہیں، ریب المنون، المنون کے معنی موت اور ریب کے معنی حادثہ، ریب المنون موت کے حادثے کا ہم انتظار کر رہے ہیں، موت آئے گی ان کا کام تمام کر دے گی، پھر ان کا نام نہیں لے گا کوئی، ان کا نام و نشان نہیں رہے گا، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح آپس میں کہتے تھے۔ اللہ نے جواب دیا قل، آپ کہہ دیجئے تربصوا، تم انتظار کرو، فإنی معکم من المتربصین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں، دیکھیں گے کس کا نام رہتا ہے کس کا نام نہیں رہتا ہے، ان کا نام نہیں رہے گا جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، اور اللہ نے ایسا بلند کیا جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لیا جاتا ہے، اذان میں جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے وہیں پر اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے، کلمہ طیبہ میں جہاں لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے وہیں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو جوڑ دیا ہے، جہاں اللہ کی وحدانیت اور توحید کو بیان کیا جائے گا وہیں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا بھی تذکرہ کیا جائے گا، اس کا بھی اعلان کیا جائے گا، اس کو بھی بلند کیا جائے گا۔ قل، آپ کہہ دیجئے تربصوا، تم انتظار کرو، فإنی معکم من المتربصین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور اس کے بعد قرآن نے اس انداز سے ان کی شرارتوں کو بیان کیا ہے اور اس کا جواب دیا ہے کہ جیسے ہتھوڑے بج رہے ہوں، ام تأمرہم احلامہم بہذا ام ہم قوم طاغون، ام تأمرہم، ام کیا تأمرو حکم دیتی ہیں، ہم ان کو، احلامہم ان کی عقلیں، بہذا اسی کا، کیا یہ اپنے آپ کو جو عقل مند ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، ہم بڑے ہوشیار اور چالاک ہیں، تو ان کی عقلیں ان کو اسی بات کا حکم دے رہی ہیں کہ یہ ایک ایسے انسان کو جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا اس کو جھوٹا کہیں، جس نے کبھی شعر و شاعری نہیں کی اس کو شاعر کہیں، جس سے زیادہ عقل مند کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے اس کو پاگل کہیں، کیا ان کی عقلیں ان کو اسی بات کا حکم دے رہی ہے؟ ام ہم قوم طاغون، یا کیا یہ سرکش لوگ ہیں، ام ہم، یا کیا ہم وہ، قوم یہ لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں، طاغون جو سرکشی کرنے والے ہیں، یہ سرکش لوگ ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سرکش ہی تھے، ان کی سرکشی تھی جو یہ تسلیم نہیں کر رہے تھے، ورنہ حق ان کو سمجھ میں آ گیا تھا۔ ام یقولون تقولہ، یا کیا وہ کہتے ہیں، ام کیا وہ کہتے ہیں تقولہ، آپ نے اس کو خود گھڑ لیا ہے، قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو آپ نے خود بنا لیا، خود گھڑ لیا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بل لا یؤمنون، بلکہ یہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، یہ مانتے نہیں ہیں، یہ یقین نہیں رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ قرآن ان کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اور کیسے ان کو پتہ ہے؟ اس لیے کہ ان کو تو چیلنج دیا گیا تھا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ میرے پیارے نبی نے اس کو خود بنا لیا ہے پھر تم بھی بنا کر لاؤ، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، تو انہیں چاہیے یأتوا کہ وہ لے آئیں، بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس قرآن جیسی کوئی بات بنا کر لے آئیں، قرآن جیسی کوئی بات بنا کر لے آئیں، ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں۔ کس بات میں سچے ہیں؟ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا ہے، خود بنا لیا ہے، اپنے اس دعوے میں اگر وہ سچے ہیں تو پھر ان کے سامنے بھی راستہ کھلا پڑا ہے، میدان کھلا پڑا ہے ان کے سامنے، آئیں میدان میں۔ اور وہ بھی کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی ان کے ہم زبان ہیں اور ہم خاندان ہیں، اسی خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں، قریشی ہیں، عربی ہیں، عربی زبان یہ جانتے ہیں، قرآن بھی عربی زبان میں ہے، اور ان میں بھی بڑے بڑے فصحاء اور بلغا ہیں، وہ آئیں اور آ کر قرآن جیسی کوئی کتاب بنا کر لے آئیں، لیکن نہیں لا سکے۔
اور کیسے لا سکتے تھے؟ اللہ نے اعلان فرما دیا قل ان اجتمعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا، اگر سارے انسان اور جنات سب کے سب جمع ہو جائیں اس قرآن جیسا قرآن لانے کے لیے، کتاب لانے کے لیے نہیں لا سکتے ہیں۔ ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ ان میں سے بعض کے معین اور مددگار ہو جائیں، سب مل جائیں، سارے انسان سارے جنات مل جائیں اور مل کر قرآن جیسی کتاب لانا چاہیں نہیں لا سکتے ہیں۔ پھر ان کے چیلنج میں اور جو ہے کمی کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ 10 صورتیں بنا کر لائیں، فَلْيَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ، 10 صورتیں بنا کر لائیں، وہ بھی نہیں لا سکے۔ پھر یہ کہا گیا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، کہ ایک صورت ہی بنا کر لاؤ، وہ بھی نہیں لا سکے۔ اور یہاں چیلنج دیا جا رہا ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، قرآن جیسی ایک بات، ایک آیت ہی بنا کر لے آئے، ان کانوا صادقین، اگر یہ سچے ہیں۔ نہیں لا سکے وہ، اور جب نہیں لا سکے، عاجز آ گئے، تو یقیناً وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ قرآن ان کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اللہ نے نازل کیا ہے، لیکن پھر بھی نہیں مانتے ہیں اور پھر بھی تسلیم نہیں کرتے ہیں، صرف اپنے ناک کی وجہ سے کہ ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم نیچے ہو جائیں گے، ہمیں کسی اور کو اپنا سردار ماننا پڑ جائے گا، ہماری سرداری چلی جائے گی، اس لیے وہ نہیں مانتے تھے۔ اور جو بیچارے ان کے پیچھے چلنے والے تھے ان کو ویسے ہی دھوکے میں رکھتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، اگر یہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کی وحدانیت اور توحید پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، پھر ان کو غور کرنا چاہیے ام خلقوا، کیا یہ پیدا کیے گئے ہیں من غیر شیء، بغیر کسی کے پیدا کرنے کے، بغیر کسی چیز کے، یعنی بغیر کسی پیدا کرنے والے کے، یہ خود ہی پیدا کر دیے گئے ہیں۔ کس نے ان کو پیدا کیا ہے؟ ام هم الخالقون، کیا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں، یہی پیدا کرنے والے ہیں؟ ان سے پوچھا جائے، اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُونَ اللَّهُ، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، تو جواب دیتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور بضرور یہ یہی کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جب وہاں خالق اللہ کو مانتے ہیں، اپنے آپ کو خالق نہیں سمجھتے ہیں، کسی اور کو خالق نہیں سمجھتے ہیں، تو پھر انہیں اپنے خالق کی بات کو ماننا چاہیے اور اس کے پیغمبر کی بات کو تسلیم کرنا چاہیے، ان کی رسالت پر ایمان لانا چاہیے، اور جو وہ کہہ رہے ہیں اس کو ماننا چاہیے۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ پیدا کیے گئے ہیں بغیر کسی پیدا کرنے والے کے، ام هم الخالقون، یا یہی پیدا کرنے والے ہیں۔ ام خلقوا السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض، اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، بل لا یوقنون، نہیں، نہ انہوں نے آسمانوں کو پیدا کیا، نہ انہوں نے زمین کو پیدا کیا، بل لا یوقنون، بلکہ یہ یقین نہیں رکھتے ہیں۔ ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، ام عندهم، کیا ان کے پاس ہے خزائن ربک، تیرے رب کی رحمت کے خزانے، تیرے رب کے خزانے ہیں، یعنی تیرے رب کی رحمت کے خزانے ہیں ان کے پاس، ام هم المسیطرون، یا یہی غالب آنے والے ہیں، یہ غلبے والے ہیں، یہ طاقت رکھنے والے ہیں، ان کے پاس رحمت کے خزانے ہیں۔ یہ ان کی اس بات کا جواب دیا گیا جس میں وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے اگر نبی بنانا تھا تو پھر کسی بڑے آدمی کو نبی بنایا جاتا، انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، وہ یہ کہتے تھے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ اور بڑے آدمیوں سے ان کی مراد کیا تھی؟ مکہ میں وہ ولید ابن مغیرہ کو بڑا سمجھتے تھے، اور طائف کے اندر عروہ ابن مسعود الثقفی کو بڑا سمجھتے تھے، اور کہتے تھے یہ بڑے مالدار ہیں، بڑے باغات والے ہیں، بڑے نوکر چاکر والے ہیں، ان پر قرآن اترنا چاہیے تھا، اگر ان پر قرآن اترتا پھر ہم مان لیتے۔ یہ تو ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور ہیں بھی یتیم، اور ان کے پاس کچھ ہے بھی نہیں مال و دولت، نہ باغات ہیں، نہ کوٹھی بنگلے اور محلات ہیں، کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے، ان کو کیسے پیغمبر بنا دیا گیا، ان کو کیسے نبی بنا دیا گیا؟ اس بات کو وہ نہیں مانتے تھے۔ اللہ فرماتے
فرما رہے ہیں کہ کیا وہ زیادہ جانتے ہیں کہ کس کو نبوت دینی ہے یا میں زیادہ جانتا ہوں؟ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ کہاں اپنی رسالت کو رکھے گا، کس کو رسول بنائے گا، اللہ جانتا ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان پر قرآن اترنا چاہیے تھا، ام عندہم خزائن ربک، کیا تیرے رب کے خزانے ان کے پاس ہیں؟ یعنی تیرے رب کی رحمت کے نبوت کے خزانے ان کے پاس ہیں کہ جس کو یہ چاہے نبوت دے دے اور جس کو چاہے نہ دے؟ ام هم المسیطرون، یا یہ غلبہ حاصل کرنے والے ہیں؟ ام لہم سلم، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے یستمعون فی، کہ جس میں یہ سن لیتے ہیں، یعنی آسمانوں کی طرف چڑھ کے اور اوپر جا کے سن کے آتے ہیں کہ اللہ نے فلانے کو پیغمبر بنانا چاہیے تھا، اللہ کو چاہیے تھا کہ وہ فلاں کو پیغمبر بناتا، فلاں کو پیغمبر بناتا، یہ اس طرح کی باتیں وہاں پر سنا کر آتے اور سن کر آتے ہیں۔ فلیأتی، تو چاہیے کہ لے آئے مستمعہم، ان میں سے جو سننے والا ہے وہ بسلطان مبین، کوئی واضح دلیل، کھلی ہوئی دلیل لے کر آ جائے۔ کس چیز کی دلیل؟ کہ فلاں کو پیغمبر بنانا چاہیے تھا، فلاں کو پیغمبر بنانا چاہیے تھا، اس طرح کی کوئی بات یہ سن کر آئے ہوں آسمانوں سے، تو آئے اور آ کر وہ بتائے، اس پر دلیل پیش کریں۔ ام لہ البنات ولکم البنون، ان کی تو بے وقوفی کو دیکھو، یہ کتنے کم عقل ہیں، بے وقوف ہیں، یہ پاگل ہیں، جو میرے نبی کو پاگل کہہ رہے ہیں یہ خود پاگل ہیں۔ ان کے پاگل پنے کو دیکھو، ان کی بے وقوفی کو دیکھو کہ یہ فیصلہ کیسا کرتے ہیں۔ ام لہ البنات، کیا اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں، وَلَكُمُ الْبَنُونَ، اور تمہارے لیے لڑکے ہیں؟ یہ فیصلہ انہوں نے کیا تھا۔ کیا فیصلہ کیا تھا؟ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے، اور خود ان کا اپنا حال یہ تھا کہ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی تو اس پر منہ چڑھا لیتے تھے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ یتوارى من القوم، وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ کوئی مجھے مبارک نہ دے دے، چھپتا پھرتا ہے۔ خود لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے ہیں اور لڑکوں کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہی تجویز کر دی انہوں نے۔ ان سے بڑا بے وقوف کون ہے کہ جس چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہیں اس کو اللہ کے لیے پسند کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے لیے بیٹیاں ہیں۔ ام لہ البنات، کیا اس کے لیے بیٹیاں ہیں، وَلَكُمُ الْبَنُونَ، اور تمہارے لیے بیٹے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ نے بیان کیا ان کی جہالت کو کہ بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے ہتھوڑے لگ رہے ہوں دلوں کے اوپر۔ اسی لیے اس صورت کا انداز ایک نرالا اور انوکھا انداز ہے۔ جب آدمی اس کو پڑھتا ہے لہ کے اندر اتنا لطف آتا ہے، جی چاہتا ہے کہ بار بار اس صورت کو آدمی پڑھتا رہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہر قسم کی برائی سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی اچھائی کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم